السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عدیل اظہر ٹاکس کے ایپیسوڈ نمبر 4 کا جو تھا ہمارا وہ کافی بڑا مشہور ہٹ ہو گیا کافی زیادہ, اور اس کی ظاہر شاید بات بھی یہی تھی کہ ٹاپک بھی ہم ایسا لے کر آئے تھے. پاور کرائسس کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی, اور اس کے علاوہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے جو مسلینیس متفرق موضوعات تھے ان پہ بھی بات ہوئی. عمار حبیب خان نے ہمیں جوائن کیا تھا, اور اس انٹرویو کو ریکارڈ کرنے کے بعد مجھے بعد میں یہ احساس ہوا کہ یار کوئی تشنگی جیسے کہتے ہیں نا وہ ایک رہ گئی, اور وہ تشنگی یہ رہ گئی کہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک جو کہ اچانک ایک بار پھر سے بڑی اہمیت اختیار کر گیا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو اب سے کچھ دنوں پہلے واٹس ایپ پہ, ٹویٹر پہ, تمام سوشل میڈیا پہ ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ گردش کرنا شروع ہو گیا تھا فائنانس منسٹری کی جانب سے کہ 5,000 روپے کا جو نوٹ ہے اس کو منسوخ کیا جا رہا ہے. غالباً 1 اکتوبر یا 31 اکتوبر کو ایسی ڈیٹ جو ہے وہ دی گئی تھی. اس سے ایک سنسنی سی پھیل گئی اور ایسا لگ رہا تھا کہ ویل از دس دیٹ مومنٹ. لیکن خیر تھوڑی دیر کی بات تھی, شام تک ہوتے ہوتے یہ آ گیا کلیریفیکیشن کہ اٹس اے فیک نوٹیفیکیشن جو کہ بنایا گیا ہے, اور اب پاکستان میں بڑا کامن ہو گیا ہے کوئی بھی لیٹر ہیڈ کو استعمال کر کے فیک نوٹیفیکیشن بنا دیا جاتا ہے. سو عمار کے ساتھ جو گفتگو جب لاسٹ ویک ختم ہوئی تھی تو پھر یہ مجھے خیال آیا تھا, بلکہ جاتے ہوئے لفٹ پہ عمار نے کہا تھا کہ ڈی مونیٹائزیشن جو ہے نا وہ حل ہے. ہم سمجھتے تھے حل صرف جماعت اسلامی, انہوں نے کہا نہیں جی حل صرف ڈی مونیٹائزیشن ہے. تو میں نے کہا عمار کو دوبارہ بلا کے ذرا اس ٹاپک پہ جو ہے وہ بات کی جائے. تو ایک مختصر ہم ٹاک کریں گے, ول ٹاک اباؤٹ ڈی مونیٹائزیشن. دوز ہو فالو مائی یوٹیوب چینل ریگولرلی ان کو یہ پتا ہوگا کہ اب سے کچھ دنوں پہلے میں نے ڈی مونیٹائزیشن پہ ایک چھوٹی سی ٹاک دی تھی, بٹ آئی ایم ناٹ دا سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ. عمار ہیز ریٹن اباؤٹ دس ٹاپک ان دا نیوز پیپر ایز ویل. تو ایک بار پھر سے اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں عمار کو. السلام علیکم عمار. تھینک یو دل بھائی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم ونس اگین. سو بھائی گزشتہ سے پیوستہ ہم جو ہے نا باقی باتیں بعد میں کریں گے, بٹ ڈی مونیٹائزیشن انڈیا میں اس کو نوٹ بندی کہا گیا تھا. مجھے نہیں پتا پاکستان میں اس کے لیے ہم کیا ورڈ یوز کریں گے. میں نے ایک ہمارے اردو دان ہیں ان کو میں نے بولا ہے کہ مجھے اس کے لیے نا ایک اچھا سا ورڈ کوئی انوینٹ کر کے دیں, جیسے ہی میرے پاس آئے گا میں اس کو شامل کروں گا. لیکن ہمارا وین ایور وی تھنک آف ڈی مونیٹائزیشن, آئی مین کہتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی آر مائنڈ گوز بیک ٹو 2016 انڈیا میں جو مودی نے ڈی مونیٹائزیشن کی تھی. 2 سب سے بڑی ڈینومینیشن کے نوٹ انہوں نے ختم کر دیے تھے, اینڈ اٹ واز اے میسو انکنوینئنس فار دا پیپل. سو ہمیں تو شاید ایسا لگا کہ ڈی مونیٹائزیشن کوئی بڑی خطرناک چیز ہے. یو آر اے بگ پروپوننٹ آف دس آئیڈیا, یو ہیو ریٹن ان دا نیوز پیپرز اباؤٹ اٹ. میں تمہارا ٹویٹر بھی دیکھتا رہتا ہوں, یو ٹائم اینڈ اگین برنگ اپ دس ٹاپک ٹو. اب تو شبر بھائی بھی بڑے اسٹرانگ پروپوننٹ ہو گئے ہیں کہ جی نوٹ بندی کرنی پڑے گی. سو واٹ از دی آئیڈیا ان یور مائنڈ, یہ بتائیں سب سے پہلے. دیکھیں ہمارا لیٹس اسٹیپ بیک اپ اٹ. ابھی پرابلم کیا ہے, واٹ ان یور ویو از دا بگیسٹ پرابلم رائٹ ناؤ پاکستان میں؟ انفلیشن. انفلیشن از دا بگیسٹ پرابلم. کیسے ہوتی ہے انفلیشن؟ ایکسیس منی سپلائی. ایکسیس منی سپلائی اگر ہم لوگوں کو بتائیں, چھوٹی سی بات ہے, منی سپلائی سے مراد یہ ہے کتنا منی اکانومی میں ایگزسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, جتنا زیادہ پیسے منی میں ایگزسٹ کریں گے ٹھیک اتنی زیادہ اس اکانومی میں ڈیمانڈ ہوگی. ٹھیک ہے, آپ یہ کہتے ہیں کہ لیٹس سے ایک بہت بیسک سی بات سے میں اسٹارٹ کرتا ہوں. بچہ ہے, کسی نے پوچھا کہ جی سب اگر غریب لوگ ہیں ان سب کو ہم پیسے دے دیں تو سب امیر ہو جائیں گے. صحیح, ٹھیک ہے, بات لاجیکلی صحیح ہے. اگر ہم سب کو پیسے دے دیں تو امیر ہو جائیں گے. لیٹس سے حکومت یہ کرتی ہے کہ ہر گھرانے کو 10 لاکھ روپے دے دیتی ہے. ٹھیک ہے, بولتے ہیں کہ یار سب غریب ہیں یہاں پہ, جتنے بھی گھر ہیں یہاں پہ ان سب کو میں 10-10 لاکھ روپے دیتا ہوں, ملین روپیز دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے حکومت پاکستانی نوٹ پرنٹ کرتی ہے, بالکل کرتے ہیں, اور وہ جو ہے 10 لاکھ روپے ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتی ہے, ان کے گھر میں بندہ دے کے چلا جاتا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم یہ آ گئے اس اکانومی میں سڈنلی ہوا کیا کہ ہر گھر میں کسی کے پاس اگر لاکھ روپے تھے یا 50,000 روپے تھے, 10,000 روپے تھے, 2 لاکھ روپے تھے, سب کے پاس اب 10 لاکھ روپے آ گئے. ٹھیک ہے, اب وہ اس 10 لاکھ روپے کا کیا کریں گے؟ وہ اس 10 لاکھ روپے کے لیے کچھ کو استعمال کریں گے. بالکل, وہ بازار میں جائیں گے, کوئی بولے گا مجھے بستر لینا ہے, کوئی بولے گا مجھے کوک لینا ہے, کوئی مجھے کچھ لے گا. لیٹس سے کہ مارکیٹ میں ایک ہی گڈ اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, مارکیٹ میں ایک ہی گڈ اویلیبل ہے, وہ ہے سمجھیں آپ کو سافٹ ڈرنک کا ایک کین اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ایک ہی مارکیٹ ہے, سنگل گڈ مارکیٹ ہے, ایک ہی گڈ اویلیبل. رائٹ, ٹھیک ہے, اب سب کو وہ ایک گڈ چاہیے, مگر اس گڈ کی سپلائی کانسٹنٹ ہے. کیونکہ جب آپ نے پیسے پھینکے سب کے گھروں میں, آپ نے پیسے ہی پھینکے نا, آپ نے جو سافٹ ڈرنک کا کین تھا اس کی پروڈکشن نہیں بڑھی ہے. رائٹ, اس کی سپلائی انکریز نہیں ہوئی ہے. تو اگر پہلے کین کی قیمت 40 روپے تھی یا 100 روپے تھی, ٹھیک ہے, ایک گھر والا بولے گا یار میں اس کے 110 روپے دے دوں گا. کیوں دے دوں گا؟ کیونکہ اس کے پاس 10 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں, وہ 110 روپے دے سکتا ہے. دوسرا والا آئے گا بولے گا یار میں 120 دے دوں گا. تیسرا آئے گا بولے گا میں اس کا 150 دے دوں گا. ٹھیک ہے, اگین کین ایک ہی ہے, اگر بہت سارے کین ہوتے تو سب کر لیتے. تو کیا ہوا, پرائز جو ہے وہ بڈ اپ ہونا شروع ہو گئی. بالکل ایسی, یہی چیز انفلیشن
ہمارے یہاں منی سپلائی سے ڈرائیو ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا کاسٹ پش انفلیشن ہے. کب تک کاسٹ پش ہوگی؟ کاسٹ پش ہو گئی 2022 میں ایک کموڈٹی مارکیٹ کا سرج آیا, پرائزز انکریز ہوئی, دنیا جہاں میں پرائزز نیچے آ گئی ہیں, آدھی ہو گئی. ویٹ کی پرائزز 50% ڈاؤن, پاکستان میں ویٹ کی پرائزز اسٹل ایٹ اٹس آل ٹائم ہائی لیولس. وہ اسی لیے ہے بیکاز منی از کانسٹنٹلی being pumped into the economy. آپ بولیں گے یار یہاں پہ تو پھر بھی لوگ غریب ہیں, منی کیسے پمپ ہو رہا ہے؟ رائٹ. حکومت کیسے منی پمپ کرتی ہے؟ حکومت کے میں نے ٹوٹل اگر اسٹیٹ کا کام ہونا, آپ بولیں ہیں کہ اسٹیٹ کا الٹیمیٹ مقصد کیا ہے, کیا ہے آپ کے حساب سے؟ الٹیمیٹ مقصد لوگوں کی خوشحالی کو انشور کرنا. الٹیمیٹ ایک ہی رول ہے اسٹیٹ کا. ون it cannot outsource. Let's put it this way. One role that it cannot outsource. Since forever, since آپ ہزاروں سال کی ہسٹری. I think well-being of the people یا کیا economy people تو ایک اوور آل وہ ہے نا کہ یہ تو ایک آبجیکٹو ہے. ٹھیک ہے. What is the tool ہاں through which that can be ensured? Currency issuance and note issuance یا کوئی لیگل ٹینڈر ایشو کرنا کوئی. ہزاروں سال کی اگر ہم تاریخ پڑھیں, رائٹ, اسٹیٹ کے صرف دو کام ہوتے ہیں. ہاں, یا تو جنگ لڑنا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جنگ بھی آؤٹ سورس ہو جاتی ہے, مرسنریز آ جاتے ہیں واگنر. ٹھیک ہے. بالکل. ایک کام جو اسٹیٹ نے ہمیشہ کیا ہے, چاہے وہ جتنے بھی ہزاروں سال بھی چلے, وہ ہے ٹیکس کلیکشن. ٹھیک ہے, اوکے. ٹیکس کلیکشن آپ کچھ بھی کر لیں, کرنسی نوٹ ہو نہ ہو, ٹیکس کلیکشن وہ کرتے ہیں, چاہے وہ آٹے کی فارم میں ہو, جزیہ کے فارم میں, آپ کچھ بھی بولیں, ٹیکس کلیکشن ہیز آلویز بین ڈن بائی دا اسٹیٹ. ٹھیک ہے. تو اسٹیٹ کا کام صرف یہ ہے ٹیکس کلیکشن. اوکے. جب ہماری اسٹیٹ میں ایکسپینسز زیادہ ہیں, ہماری اسٹیٹ کیا کرتی ہے کہ خرچے بہت سارے بڑھ رہے ہیں, پوری حکومت چل رہی ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, فیڈرل گورنمنٹ چل رہی ہیں, پروونشل گورنمنٹ چل رہی ہیں, بہت سارے پروجیکٹس چل رہے ہیں, خرچے جو ہیں اخراجات آپ کے بڑھے جا رہے ہیں. ٹیکس کلیکشن جو ہے اسٹیٹ وہ نہیں کر پا رہی. ٹھیک ہے. تو اس سے ہوتا ہے کہ جب آپ کے اخراجات زیادہ ہوں اور آپ کی آمدن کم ہو, ایک آ جاتا ہے ڈیفیسٹ. ڈیفیسٹ سے مراد یہ ہے کہ جی اگر آپ کا لیٹ سے خرچہ 10 ارب روپے ہے, ایک ہائپوتھیٹیکل دے رہا ہوں, اور آپ کا جو ریونیو آمدن ہے وہ 7 ارب روپے ہے, 3 ارب کا جو ہے وہ ایک یہ ڈیفیسٹ آ گیا. اب اس ڈیفیسٹ کو آپ کس طرح کریں گے مینیج؟ اس کے لیے آپ کریں گے بورو کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ پیسے پرنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہوتا کیا ہے, حکومت پاکستان پیسے پرنٹ کرتی ہے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان پیسے پرنٹ کرتا ہے, اور وہ جو ہے مارکیٹ میں اس کو ریلیز کرتا ہے. وہ کس طرح ریلیز ہوتا ہے؟ گورنمنٹ کے مختلف پروجیکٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. گورنمنٹ نے لیٹس سے کہ روڈ بن رہی ہے, روڈ جو بن رہی ہے گورنمنٹ بورو کر کے روڈ بنا رہی ہے نا, وہ مارکیٹ میں پیسے آ رہے ہیں, لوگوں کی تنخواہیں جا رہی ہیں, مارکیٹ میں پیسے آ رہے ہیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ چیز چلتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. اوور دا لاسٹ 3 ایئرس یا اوور دا لاسٹ 5 ایئرس منی سپلائی جو ہے بہت تیزی سے انکریز ہوئی ہے. اچھا, اب جب منی سپلائی انکریز ہوئی ہے, اس میں ایک جو چیز ہوئی ہے, کرنسی ان سرکولیشن جو ہے وہ بہت تیزی سے انکریز ہوئی ہے. آج سے تقریباً 10 سال پہلے کرنسی ان سرکولیشن تھی 2 ٹریلین روپیز, 2 سے 2.5 ٹریلین روپیز تھی کرنسی ان سرکولیشن. رائٹ ناؤ کرنسی ان سرکولیشن از 9 ٹریلین روپیز. صحیح ہے. یعنی کہ جو پیسے لوگوں کے پاس آ رہے ہیں وہ واپس بینک میں نہیں جا رہے. اچھا ہاں, یہ ایک سیکنڈ یہاں پہ ذرا رکتے ہیں ادھر تھوڑا سا. آئی تھنک تھیوریٹیکلی ایک چیز کی کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے. سو دیر آر ٹو نمبرز جو کہ دیکھنے. ایک تو یہ کہ یار واٹ از دا ٹوٹل ویلیو آف دا کرنسی آؤٹ دیئر. آئی مین آؤٹ دیئر سے مراد یہ ہے کہ ملک کی اگر ہم تمام میرے اور آپ کی جیب میں پڑا ہوا ہے, میرے اور آپ کی جیب میں پڑا ہوا ہے, بٹ میرے اور آپ کے اکاؤنٹ میں بھی پیسہ پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اس طرح تمام پاکستانیوں کا وہ پیسہ جو کہ کرنٹ اکاؤنٹ, چیکنگ اکاؤنٹ, سیونگ اکاؤنٹ ہر جگہ پڑا ہوا ہے, ہم نے بانڈز لیے ہوئے ہیں, ہم نے فکس کروائے ہوئے ہیں پیسے اینڈ اسٹاف, اور میری جیب میں بھی پڑا ہوا ہے. سو دیٹ از دا ٹوٹل ویلیو آف PKR وچ ہیز بین ایشوڈ بائی دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اس کا ایک سب کمپوننٹ ہوتا ہے از دا کیش ان سرکولیشن. از دیٹ کریکٹ؟ دیٹ مینس کہ دیر ول بی این ایکس اماؤنٹ وچ جو کہ اسٹیٹ بینک نے آج تک جو ہے انہوں نے کہا کہ جو ٹوٹل PKR اتنا ہے آؤٹ اسٹینڈنگ ان کی طرف سے, بیکاز دیٹس دا لائبلٹی جو کہ سینٹرل بینک کے پاس ہے. سو ان کا کہہ رہے ہیں جی ٹوٹل لائبلٹی لیٹ سے اٹس 15 ٹریلین روپیز. آئی تھنک 30 ٹریلین ایکچوئل نمبر اگر آپ بات کریں تو 30 ٹریلین ہے. اس میں سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 9 ٹریلین سے کچھ اوپر جو ہے وہ پیسہ اس سسٹم کے باہر یعنی بینکنگ سسٹم کے باہر ہے, یعنی ہارڈ کیش کی فارم میں ہے. رائٹ. اینڈ یو آر سیئنگ دیٹ دس ہارڈ کیش جو آؤٹ اسٹینڈنگ جو باہر گھوم رہا ہے مارکیٹ میں, دس از دا کاز آف انفلیشن. اٹ از دا کاز آف انفلیشن. رائٹ. اینڈ دس از دی اماؤنٹ that needs to be demonetized جو اگر ہم بات کریں. to be demonetized. اب اس میں دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں. بینک میں اگر پیسہ پڑا, میرا آپ کا ڈپازٹ پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ڈپازٹ پڑا ہوا ہوگا. آج کل کے جو حالات ہیں اس میں سے لیٹس سے اگر میرے بینک میں لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, میں اگر بالکل میکرو سے دیکھوں تو اس لاکھ روپے میں 70,000 روپے بینک نے حکومت کو ویسے ہی لینڈنگ کری ہوئی ہے. ایسے ہی صاحب ٹریجری بل میں PIB میں کسی بھی 70
1000 रुपए जो है वो हुकूमत को दिए हुए, बाकी 30,000 रुपए से 20-25,000 रुपए से प्राइवेट सेक्टर को दिए हुए, 5,000 उसने इधर उधर रखे हुए, मोटा मोटा उसमें फिर कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट भी आ जाती है, कॉम्पोजिशन आपकी ये हो जाती है, ठीक है। जो पैसा बाहर पड़ा हुआ है, सिस्टम से बाहर है, कैश में है, उसको भी कोई घर ढूंढना है ना। सही, वो आप ऐसा तो नहीं होगा गड्डियां जेब में रखे रहोगे, आप उसको क्या करोगे, आप किसी प्लॉट में डाल दोगे उसको, ठीक है, आप उससे गाड़ियां खरीद लोगे, राइट, ठीक है। आप बोलोगे कि यार ये आटे की शुगर की वो आ रही है, मैं शुगर को होल्ड करके रख लेता हूँ, शुगर में आपने सारी ट्रांजैक्शन करी, आपने बेतहाशा अगले 6 महीने के लिए शुगर होल्डिंग करके रख ली, सारी कैश पे ये चीजें हो रही हैं, ठीक है। देयर इज नो बैंक ट्रांजैक्शन। इवन जो शुगर की जो रिपोर्ट आई थी आज से 3 साल पहले, राइट, एक जो की फाइंडिंग थी उसमें ये थी कि ऑल ऑफ दिस ट्रांजैक्शंस आर कैश बेस्ड, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें हो रही हैं ये मार्केट में सारी कैश के थ्रू हो रही हैं, और जब कैश के थ्रू होती हैं उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, राइट, एंड द स्टेट लूजेस आउट ऑन टैक्स रेवेन्यू। 5,000 के नोट से क्यों दुश्मनी? एक जो सवाल यहाँ पे बनता है कि कोई 1,000 का नोट भी बोल सकता है, और भी हमारे पास तो, बल्कि एक तो बात ये की जाती है अम्मार, अब तो ये बोलते हैं कि पाकिस्तान में जिस खौफनाक लेवल की इन्फ्लेशन हमने देखी है, पाकिस्तान में देयर शुड बी अ 10,000 रुपये डिनोमिनेशन नोट एज वेल। सो ये दोनों आर्ग्यूमेंट बिल्कुल एक दूसरे से जो आप बोलते हो वो बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं कि एक तरफ बड़े नोट लाने की बात ये की जा रही है, आप दूसरी तरफ कह रहे हो 5,000 वाला नोट ही एलिमिनेट कर दो। सो हाउ डू यू रिकंसाइल दिस फैक्ट? वही है ना, इन्फ्लेशन क्यों है? पहले हमने जो पिछले 5 मिनट बात करी, इन्फ्लेशन इसीलिए बिकॉज ऑफ टू मच करेंसी, बिकॉज ऑफ टू मच मनी सप्लाई, ठीक है, एंड देन यू कैन फर्दर ड्रिल डाउन इन टू मच करेंसी इन सर्कुलेशन, ठीक है। 5,000 के नोट की क्यों बात करते हैं? स्टेट बैंक ये नंबर रिलीज नहीं करता है, मगर मैंने अपने एंड पे कुछ नंबर, बट हमारा बड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है ये 5,000 रुपए वाला। मैंने स्टेट बैंक से कोशिश की थी नंबर निकलवाने के लिए, उन्होंने कहा नहीं भाई ये कॉन्फिडेंशियल है। कॉन्फिडेंशियल है, वैसे तो होना नहीं चाहिए कॉन्फिडेंशियल, क्योंकि जितने भी बड़े सेंट्रल बैंक हैं वो ये एग्जैक्ट नंबर डिस्क्लोज करते हैं करेंसी का कितना सर्कुलेट कर रहा है। आई मीन सेंट्रल बैंक एग्जिस्ट फॉर द पीपल, सो दिस शुड बी पब्लिक इन्फॉर्मेशन। दूसरी चीज ये है कि थ्रू ऑप्टिमाइजेशन, थ्रू वेरियस कैलकुलेशंस आप ये नंबर अप्रोक्सीमेटली निकाल सकते हैं, बिकॉज नॉट ट्रिलियन में से सारे 1,000 करोड़ नोट हो नहीं सकते। आपको ये पता होता है करेंसी इन सर्कुलेशन कितनी है और नंबर ऑफ प्रिंटेड नोट्स कितने हैं सर्कुलेशन में, ये आपको पता होता है, ठीक है। इनफैक्ट अभी ये स्टेट बैंक की ही उसमें जो है वो बताते हैं कि 10 रुपए से नीचे ही कितने नोट सर्कुलेशन में, तो आप एक रफ एस्टिमेट उसमें लगा सकते हैं कि यार 5,000 कितने होंगे, 1,000 कितने होंगे, 500 कितने होंगे, ठीक है, और डिनोमिनेशन में देख सकते हैं। तो मेरा जो एस्टिमेट है, ठीक है, काफी अरसे पहले मैंने कैलकुलेशन करी है, तकरीबन 50 to 55% ऑफ द नोट्स आउटस्टैंडिंग, ठीक है, वुड बी अराउंड द 5,000 रुपी वाला मार्क, ठीक है। मैं एग्जैक्ट नंबर में थोड़ी देर में देख के बता दूंगा। 50% जो होगा ना रफली वो 5,000 के आपके नोट होंगे, ठीक है। सो आप कहते हो कि अच्छा, अब एक और सवाल आता है कि क्या आप ये कहते हो कि पाकिस्तान में द हाईएस्ट डिनोमिनेशन नोट शुड बी 1,000 रुपी, या आप ये कहते हो कि नहीं, ये जो 5,000 का इस वक्त एग्जिस्टिंग नोट है आप इसको खत्म करो और उसकी जगह एक न्यू नोट इशू करो, बिकॉज दिस इज व्हाट इंडिया डिड, राइट? तो मैं तो ये कहता हूँ 5,000 का नोट अब खत्म करो और डिजिटल पेमेंट से मूव करो। अच्छा, इट्स वेरी सिंपल। इंडिया ने जब देखें करा था ना 2016 में करा था, अगेन उन लोगों ने करा, सब कह दें कि जी फेल हो गया। अगर आप उसका स्टडी करें तो इट वाज़न्ट लार्जली अ फेलियर। जिन और 2016 और 2023 में जो टेक्नोलॉजी का डिफरेंस है, मैसिव डिफरेंस। हमारे पाकिस्तान में यू हैव मोर देन आई वुड से अबाउट 170 मिलियन मोबाइल फोन यूजर्स, ठीक है। उतने ही लोगों के तकरीबन कोई डेटा के यूजर भी आपके मौजूद हैं, मोबाइल अकाउंट्स भी हैं। सो ये वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर था ये इंडिया में उस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता था, ना ही पाकिस्तान में करता था। तो अगर आप देखा जाए बेस लाइन आपकी बहुत बेहतर है। एक और चीज़ जो मैं हमेशा कहता हूँ कि ओवर द लास्ट मेनी ईयर्स जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो पेमेंट्स हैं, तकरीबन 8 मिलियन मोस्ट वल्नरेबल हाउस होल्ड, उनको वो पेमेंट हर क्वार्टर में जाती हैं, डिजिटली जाती हैं। इसका मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, कैश के थ्रू भी जाती है, बट यू नो एग्जैक्टली कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने घर हैं जिनको ये पेमेंट जाती है, दैट डेटा इज पब्लिक इंफॉर्मेशन, ठीक। तो वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। अगेन डेटा पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट, जिससे आप ये प्रोसेस पूरा स्मूथ कर सकते हैं। और मोर इम्पॉर्टेंटली हमारे पास नादरा मौजूद है, ठीक है, डिजिटल आइडेंटिटी मौजूद है, जो जिसके पास शनाख्ती कार्ड है उसका पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, उसका थंबप्रिंट मौजूद है, ये सारी चीजें मौजूद हैं, राइट। तो द टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट कि एक सीमलेस मूव हो जाए। बट एक कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन, लाइक आप देखो, यू आर सजेस्टिंग समथिंग वेरी रेडिकल।
اور اگر آپ کو یاد ہو ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی جو وٹ ایور یو تھرو آؤٹ سیٹ کہ ہمیں کچھ ریڈیکلی کرنا پڑے گا پاکستان کی اکانومی کے لیے, ادروائز تو آگے اندھیرا ہی نظر آ رہا ہے. بٹ دس از اے ویری ریڈیکل اسٹیپ. کرنسی ان سرکولیشن ان اینی کیس, آئی مین میں ابھی برٹن کا نمبر دیکھ رہا تھا, وہاں پہ یہ شاید 7 یا 8% کا نمبر ہے, جو پاکستان میں تقریباً 30% کا نمبر ہے. بٹ ایک کرنسی ان سرکولیشن تو ہوگی وہ بالکل رہے, اس میں 5000 کا نوٹ تو ہوگا ہی ہوگا, رائٹ رہے, وہ بالکل رہے. دیکھیں بات ابھی یہ نہیں ہے کہ کرنسی اب ختم کر دیں, بات یہ ہے کہ 5000 کے نوٹ کو نکال کے جو پیسہ ان پروڈکٹیو ایسٹ میں جا رہا ہے رائٹ اس کو واپس لے کر آئیں. 2 چیزیں اس میں, جو چیز لوگ بھول جاتے ہیں وہ ہے کیپٹل ایلوکیشن. ٹھیک ہے, 5000 روپے ہے نا آپ کے پاس, 5000 روپے سے یا 5000 روپے کے لیٹ سے آپ کے پاس ایک گڈی ہے 5 لاکھ روپے کی ہو گئی. ٹھیک ہے, اس 5 لاکھ روپے کی گڈی سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کسی اس کو پروڈکٹیو یوز میں لگا سکتے ہیں, آپ اس سے کوئی انڈسٹری لگا سکتے ہیں, آپ اس سے کوئی بھی فارمل آفیشیل کام کر سکتے ہیں, آپ نہیں کر سکتے ہیں. آپ زمین لے سکتے ہیں جا کے, آپ بوریاں اٹھا سکتے ہیں مختلف چیزوں کی, مگر آپ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جس سے کسی قسم کی انڈسٹریل ایکٹیویٹی ہو, جس سے کسی بھی قسم کی ایک اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو. سو دس از اے وے ٹو ری ایلوکیٹ کیپٹل رائٹ فرام انفارمل سیگمنٹ ٹو دا فارمل سیگمنٹ. ٹھیک ہے, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ڈی مانیٹائزیشن کو جو ہے اٹ شوڈ ناٹ بی لکڈ ان آئسولیشن. ڈی مانیٹائزیشن آپ نے کر کے اس کا مطلب ڈی مانیٹائزیشن ہوگی سارے مسائل حل ہو گئے. ڈی مانیٹائزیشن شوڈ کانکرنٹلی بی فالوڈ وتھ, ساتھ اس کے ہونا چاہیے ایک انڈسٹریل پالیسی کہ جو پیسہ واپس آئے گا, جو کیپٹل بینک میں واپس آئے گا, اس کا کیا کرنا ہے, صحیح, اس کو کس طرف لگانا ہے. ڈو یو نیڈ این انڈسٹریل پالیسی, ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹریل پالیسی کی طرف آپ نے جانا ہے کہ یار جو بھی انڈسٹری لگے, یہ جو نیا پیسہ ہے گیو دیم کنسیشنل لون, گیو دیم سبسڈائز لون, تاکہ ایکسپورٹ اورینٹیڈ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی ہم جو کر رہے ہیں پھر بیسیکلی ری جگنگ دا اکانومی ٹوورڈز این ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹریل بیس. ٹھیک, ورنہ تو ایسا چلتا رہے, وہ پچھلے 70 سالوں سے چل بھی رہا ہے, اگلے 50 سال میں چلتا ہی رہے گا. اب ایک جو پوائنٹ امار یو ٹاکڈ اباؤٹ دا ٹیکنالوجیکل انفراسٹرکچر, یو سے کہ اٹ از دیئر اینڈ آئی تھنک اٹ از دیئر. اور اگر اسٹیٹ بینک نے بھی آپ دیکھیں کہ پہلے تو بیسک بینکنگ اکاؤنٹس آئے تھے, نو فریل اکاؤنٹس دے اوور دیئر, دین اس کے بعد انہوں نے وہ SMS بیسڈ بینکنگ اکاؤنٹ بھی آ گئے تھے. آپ بینک چوز کریں اپنا اور آپ موبائل کی چند ٹیپس پہ جو ہے وہ اپنا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. انفیکٹ جو ڈمپ فونز ہوتے ہیں ان کے بھی تھرو آپ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں اپنا. تو ٹیکنالوجیکل انفراسٹرکچر تو از دیئر, بٹ یار امیجن اے سینیریو کہ حکومت کہتی ہے کہ جی 31 اکتوبر از دا لاسٹ ڈے وین دس 5000 روپی نوٹ از اے لیگل ٹینڈر. 1 نومبر سے یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے. ایک پینک سچویشن کریٹ ہوگی نیچرلی, اے لاٹ آف پیپل ول رش ٹو دا بینکس. اوکے, بہت سارے لوگ بینک میں بھاگیں گے, میرے جیسے لوگ جو کہ ٹیکس پیئنگ سٹیزن ہیں اور جن کا ایک بینک اکاؤنٹ ہے, ہم لوگ جائیں گے اور اکاؤنٹ میں جمع کرائیں گے پیسے اور سرکار کو کہیں گے بھائی تمہارے پیسے تمہیں دے دیا ہم نے. ٹھیک ہے, بٹ دیر ول بی اے بگ پاپولیشن جو کہ ان بینک کی برانچوں میں بھاگے گی, جن کے پاس نہ اکاؤنٹس ہوں گے نہ کچھ ہوگا. جو بیسک بینکنگ اکاؤنٹ والا بندہ بھی یا موبائل بینکنگ اکاؤنٹ والا بندہ بھی فزیکلی اس کو جا کے یہ پیسہ کسی برانچ میں, کیا ہمارے پاس وہ بریک اینڈ موٹار انفراسٹرکچر ہے کہ وہ اس ٹریفک کو یا اس لوڈ کو ہم ایکسیپٹ کر سکیں؟ میں نے ابھی 5 منٹ پہلے بات کری تھی BISP کے انفراسٹرکچر, رائٹ. وہ انفراسٹرکچر ایسا موجود ہے کہ ڈسٹرکٹ لیول پر جو سب سے ولنریبل ہاؤس ہولڈز ہیں, ٹھیک ہے, سب سے غریب تر طبقہ جو ہے اس کو پیسے دیتا ہے. اگر وہ پیسے دیتا ہے تو پیسے لے بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے, اگین وی ہیو ٹو بی انوویٹو اباؤٹ دیز تھنگس. رائٹ, ٹھیک ہے, دا انفراسٹرکچر ایگزسٹ ٹو گیو پیمنٹس ٹو دوز پیپل, ایون کیش پیمنٹس ٹو دوز پیپل. ٹھیک ہے, سو دا سیم پیپل کین ٹیک دیٹ ایز ویل. اوکے, وہ اس کو صرف ہمیں ریجیکٹ کرنے کی بات ہے. تو اگر آپ موسٹ ولنریبل ہاؤس ہولڈ کو دے سکتے ہیں, پرابلم ہمیں انہیں کا لگ رہا ہے نا. ہر امیر آدمی جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے, غریب کیا کرے گا, اپنا دیکھ لیں تو باقی دوسروں کی کوئی ٹینشن لے رہے ہو. ٹھیک ہے, تو دیٹ انفراسٹرکچر ایگزسٹ. ٹھیک. اب اس میں ریزسٹنس آئے گی نیچرلی. ہو آر دوز ایریاز, کون کون لوگ ہیں جو ریزسٹ کریں گے اس میں بہت زیادہ؟ شور سب زیادہ مچانے والے کون لوگ ہیں؟ ٹیکس چور جو ہیں, جن کے پاس سب سے زیادہ 5000 کے نوٹ ہوں گے وہی کریں گے. میرے پاس تو نہیں ہے, نہ آپ کے پاس ہوں گے. کوئی ٹینشن ہی نہیں, میں تو بینک بھی نہیں جانا پڑے گا, ہے ہی نہیں, مطلب کیا. رائٹ, بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, جس کے پاس 5000 کے نوٹ ہوں گے وہی کریں گے. میں آپ کو انٹرسٹنگ چیز بتاؤں, یہ آپ نے شروع میں ہم نے بات کری تھی فیک نوٹسز کی. فیک نوٹسز جو ہیں پچھلے 2-3 سال سے ریگولرلی کافی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ والا جو نوٹس آیا تھا, اس کو اگر آپ دیکھیں تو کس نے بڑا ٹائم لگا کے عزت سے وہ چیز بنائی تھی. اٹ لک پریٹی جینوئن, اٹ لک جینوئن, اور پراپر لا کا حوالہ دے کے سب کچھ وہ کر کے. ایسا نہیں تھا کہ جی چالو, وہ چھٹی والا نوٹس نہیں تھا کہ کل چھٹی ہے, صحیح ہے, وہ والا نہیں تھا. اٹ لک پراپر. ٹھیک ہے, وہ فونٹ سائز میں انہوں نے چالو کر دیا, وہ بھی شاید جان کر کرا ہوگا. صحیح. دس از واٹ آئی کال, ہم ٹیکنالوجی میں بولتے ہیں AB ٹیسٹنگ. صحیح ہے. آپ نے مارکیٹ میں تھرو کر کے ہمیشہ کرتے ہیں نا کہ پیٹرول کی پرائز انکریز ہو رہی ہے, 20 روپے کا ڈالا کہ یار نہیں بہت زیادہ ہو گیا, چلو 10 پہ فائنل.
This is what happened. وہ notice آیا. Did you see any panic in the market? میں honestly کو میں نظر نہیں آئی. Exactly, no panic, right? وہ آیا, there was no panic. Right. اس سے زیادہ panic تو پیٹرول کے 15 روپے پرائز قیمت بڑھنے. بالکل ایسی ہے, رش لگ جاتا ہے. Which means کہ people are fine with it. اچھا یار ایک اور پوائنٹ ہمارا آتا ہے. ایک تو نمبر 1 اس پہلے پوائنٹ کو کنکلوڈ کرنا, یو ریئلی ایک دیکھو ہمیشہ ایک اسکول آف تھاٹ پاکستان میں یہ کہتا ہے کہ یار یہ جان بوجھ کر تھرو کی جاتی ہیں کہ یو تھنک اٹ ہیڈ سم آشیرواد فرام دا ٹاپ کے یار ہوگا. اے بی ٹیسٹنگ از سم تھنگ کمپلیٹلی نیچرل, ایوری ون ڈز اٹ, پرائیویٹ سیکٹر ڈز اٹ آل دا ٹائم. تو یار چلو ٹیسٹنگ تھی اور جعلی تھا اور جو بھی تھا اندازہ ہو گیا ان کو, لیکن ہمار ڈو یو تھنک پاکستان اکانومی اس وقت اس اسٹیٹ میں, دیکھو انڈین اکانومی 2016 میں بھی ایک بہت اسٹیبل اسٹیٹ میں تھی, گروتھ ان کی نظر آ رہی تھی, چل رہی تھی, ایک تھا فیکٹر. یو ریئلی تھنک ہماری اکانومی ابھی اس اسٹیٹ میں ہے کہ ہم اتنا ایک ریڈیکل تجربہ کر سکیں؟ آئی تھنک ہماری اکانومی کی جو حالت ہے, دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو ڈو اٹ. اچھا تو ایسا کون سا کوئی گروتھ لوز ہو جائے گی, 1% پہ گروتھ کر لیں گے زیادہ زیادہ. نہیں یار مرے ہوئے آلریڈی یار, مرے دیٹ از دا پوائنٹ نا. 6 سے 3 پہ آنا از اے بگر لاس دین 1 سے 0 پہ جانا. یہی چیز ہے. اٹس ناٹ لائک وی آر آن اے ویری ہائی گروتھ ٹریجیکٹری, بہت کوئی عالیشان کام ہو رہا ہے, کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے. دیر از نتھنگ ہیپننگ. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی گیس کے پلانٹ نہیں چلا تاکہ $1 ارب بچ جائے. اس ٹائپ کی چوری بات ہو رہی ہے. میسو ڈسرپشن, دیکھو ڈسرپشن ہے آپ مانتے ہیں, اور ایک آلریڈی بہت ڈسرپٹڈ اکانومی ہے, اور ڈسرپٹڈ ان اے ویری نیگیٹو سینس. یہ دس از پازیٹیو ڈسرپشن. اگر ہم ڈی مانیٹائزیشن کی بات کرتے ہیں پازیٹیو ڈسرپشن, بٹ ایک نیگیٹو ڈسرپشن آلریڈی ہے. پاکستان جو اس وقت ٹائم دیکھ رہا ہے یار, وی آل اگریڈ کہ ہم نے ایسا ٹائم نہیں دیکھا اپنے پاکستان جیسی بدترین اکنامک مینجمنٹ میں بھی ہم نے اتنے برا ٹائم نہیں دیکھا. سو لگتا نہیں ہے کہ ایک اور آپ جو ہے وہ گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا کہیں اور نہ آ جائیے؟ عادل بھائی بات سمپل سی ہے. پچھلے مہینے اگست میں, ادر اگست یا جولائی, جو FBR کی ٹیکس کلیکشنز رہی ہیں, ہاں ٹھیک ہے, they were lower than the interest payments that were made on debt. Oh yes, I saw your tweet about that. First time in history. بہت اگین یہ لیڈنگ انڈیکیٹر ہے چیزوں کا. بالکل کیا آنے والا ہے آگے, کیا آنے والا ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ جو آپ کا سود ہے رائٹ آن یور ڈیٹ, وہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ آپ ٹیکس بھی کلیکٹ نہیں کر پا رہے. صحیح. اگر آپ ایسے ہی چلتے رہیں گے تو 1 مہینہ کے 2 ہو جائے گا, 2 کے 3 ہو جائے گا, پھر وہ پورا سال ہو جائے گا, صحیح, پھر 2 سال ہو جائے گا. You will eventually reach a stage where there is hyperinflation. صحیح. No one can say right now کہ جی انفلیشن جو ہے 10% ہو جائے گی, 8% ہو جائے گی, سوائے اسٹیٹ بینک کی جو بھی غریبوں والی مانیٹری پالیسی کی اسٹیٹمنٹ آتی ہے یوزلیس قسم کی, ٹھیک ہے. ایون یہ ہماری انفیکٹ آج سے 6-8 مہینے پہلے اس پہ بات ہو چکی ہے کہ جی وہ ہر دفعہ یہ کہتے ہیں فارورڈ لوکنگ, کتنا فارورڈ لوکنگ, مطلب 50 سال فارورڈ لوکنگ, 20 سال فارورڈ لوکنگ. تو اٹس امبیرسنگ ایٹ دس پوائنٹ. اینڈ سو مچ سو کہ ایک ہوتا ہے نا پالیسی ریٹ جو ہوتا ہے, سینٹرل بینک کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے کہ جی یہ سینٹرل بینک سیٹس اے پالیسی ریٹ, اس کی کریڈیبلٹی. اب تو یہ ہوتا ہے کہ ابھی منسٹری آف فائنانس نے آکشن میں پیسے اٹھائے, 24.5% ریٹ ہو گیا. پالیسی ریٹ از نو ویئر ٹو بی سین ایٹ دس پوائنٹ. پالیسی ریٹ, پیپل ڈونٹ ایون کیئر اباؤٹ دا پالیسی ریٹ اینی مور. صحیح. بیکاز گورنمنٹ کنٹینیوز ٹو نیڈ منی. گورنمنٹ کا جو ہے خرچے بڑھے جا رہے ہیں, دے آر ناٹ اسٹاپنگ. ٹھیک. اور اس کے لیے مارکیٹ میں انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہا ہے, 24.5% مارکیٹ میں انٹرسٹ ریٹ ہو گیا. آپ اس کو اسی طرح چلتے رہیں 30% ہو جائے گا. سو ہمار چلو پوائنٹ ٹیکن. اور ایون دو ود اے پنچ آف سالٹ, میں آئی اسٹک ٹو مائی پوائنٹ آف ویو کہ یار ابھی پاکستان میں ایک پینک آئے گا. بیکاز جب وہ آیا بھی تھا نوٹیفیکیشن تو بہت سے لوگوں کو اندازہ تھا کہ یار یہ فیک ہی ہے, اس لیے زیادہ یہ ہوا نہیں سلسلہ. اینڈ اس کے بعد آپ تو اس وقت بیٹھے ہوئے بھی آپ کو پتا ہے کہ ایسے علاقے میں جو ماشاء اللہ انتہائی کیش ڈریون علاقہ ہے کراچی کا, تو مجھے یہاں پہ کوئی آنیسٹلی اس وقت پینک نظر نہیں آیا. However, Amar, let's assume something like this is happening and somebody is sitting and planning this thing out. What are the steps? دیکھیں پینک آئے گا, ٹھیک ہے. وی کین ناٹ سے یہ بات کہنا اللہ کو کہ جی بہت سکون سے ہو جائے گا. رائٹ. یو ہیو ٹو پلان فار اٹ اینڈ یو ہیو ٹو ڈی رسک اٹ. ٹھیک ہے. اسی ملک کی بیوروکریسی نے اگر پینڈیمک کو افیکٹولی مینیج کر سکتے ہیں, ٹرو, کونے کونے تک پورے ملک میں ویکسین اگر جا سکتی ہے, رول آؤٹ ہو سکتا ہے, تو دس از جسٹ اے فائنینشیل ٹرانزیکشن. دس از, اس میں زندگی موت کا سوال نہیں ہے. اگر آپ اس چیز کو مینیج کر سکتے ہو, سو دس از مچ ایزیئر. پوائنٹ بینگ, اف دا اسٹیٹ مشینری وانٹس اٹ کین میٹیگیٹ اے لاٹ آف رسک اینڈ ڈی رسک اٹ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے کیا, اف یو آسک می کہ یار ایگزیکٹلی واٹ نیڈس ٹو بی ڈن, سب سے پہلے تو یو نیڈ سم کائنڈ آف لا ریگولیشن, اس کو آپ کچھ بھی بول رہے ہیں, ویئر ایوری سٹیزن ود اے CNIC کین بیکم این اکاؤنٹ ہولڈر. رائٹ. سیدھا جو ہے نا, یہ اگر اتنے ایکس نمبر آف سٹیزن ایگزسٹ کرتے ہیں ود شناختی کارڈ, ان سب کے اکاؤنٹ
اوپن ہو جائیں گے رائٹ اوے. ٹھیک ہے, دے کین گو ٹو اینی بینک. وہ SMS بولیں گے جی 10 بینکوں کی لسٹ ہے, وہ بول رہے ہیں کہ مجھے ایک پہ کرنا ہے, وہ HBL میں اس کا اکاؤنٹ کھل جائے گا. اس سے کوئی ڈرامہ بازی نہیں ہوگی کہ مرد ہے عورت ہے, خاوند کی تنخواہ کتنی ہے, یہ ڈرامہ بازی جو ہے نا اس ٹائپ کی چیزیں. وی ول ہیو ٹو پٹ دیز تھنگس ٹو ا سائڈ بیکاز اگین نیشنل انٹرسٹ comes before any other operational drama. ٹھیک ہے, سب سے پہلے you have to open accounts. Right. Everyone suddenly has a bank account with a sizable limit, not those use this wallets 1000-2000 روپے کی لمٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سائزیبل لمٹ تاکہ وہ اس میں ڈپازٹ کرا سکے. دوسری چیز یہ ہے کہ you have to give a time. مہینہ 2 مہینہ دے دیں. ٹھیک ہے, مہینہ دے دیں, 2 مہینہ دے دیں. 2 مہینہ از اے سفیشینٹ ٹائم. بالکل. ود ان 2 months یہ چیز جو ہے آپ کے پاس 5000 کا نوٹ ہے, وہ آپ اس کو ڈپازٹ کریں. انڈیا والا واز ٹو ریڈیکل, آئی تھنک. وہ ٹو ریڈیکل, وہاں پہ تو کسی کو پتا بھی نہیں تھا. ایون دا سینٹرل بینک ڈڈ ناٹ نو دیٹ. یا سنی بات ہے یہ, بالکل. ٹھیک ہے, سو آپ 2 مہینے دے دیں کہ 2 مہینے میں جو ہے آپ وہ کر دیں. اب وہی نا, منی ہے, اٹس گوئنگ ٹو لک فار اے ویز ٹو موو آؤٹ. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ایک دم سے یو ول سی ڈالر پرائز شوٹنگ اپ. یس, وہ اس لیے ہوگی بیکاز پیپل آر جیسے کہتے ہیں نا ٹرائنگ ٹو فائنڈ ڈالرز. دیٹ از ویئر ایڈمنسٹریشن کمز ان دا پلے کہ یار ڈالر کی جو فزیکل سپلائی ہے وہ آپ کس طرح کنٹرول کرو. ہم نے دیکھا پچھلے 2 ہفتے میں کنٹرول ہوئی, یا وہ کنٹرول ہو گئی. اف یو وانٹ ٹو ڈو اٹ یو کین ڈو اٹ. اسٹیٹ چاہتی ہے تو ہو جاتا ہے, اسٹیٹ چاہتی ہے تو ہو جاتا ہے. زبردست. ٹھیک ہے, یہ چیز ہو گئی. دین یو رول آؤٹ دا ہول بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا پورا جو آپ کا انفراسٹرکچر ہے وہ پیسے دینے کے لیے یو یوز دا سیم ٹیمز دا سیم انفراسٹرکچر ٹو ٹیک منی. اب یہ بینکس کر رہے ہوتے ہیں, HBL ڈز اٹ. ٹھیک ہے, لاٹ آف ادر بینکس ڈو اٹ. The same infrastructure can be used for taking money. جو most vulnerable 8 million households کو ہمیں انہیں کی فکر ہے نا کہ 8 million households ہیں, ان کا کیا ہوگا. The most vulnerable, the poorest of the poor. That is figured out for them as well. ٹھیک ہے, ہر کسی کو ایک ATM کارڈ دے دیا, ہر کسی آپ مطلب multiple ways to do it. ٹھیک ہے, آپ نے سارا وہ کر لیا. جس نے پیسے ڈپازٹ کرانے اس نے پیسے ڈپازٹ کرا دیے, جس نے نہیں کرانے اس کے پیسے کینسل ہو گئے. اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ. ٹھیک, جو پیسہ کینسل ہوا دا ڈیٹ آف دا گورنمنٹ اس حساب سے ریڈیوس ہو گیا. مور امپورٹنٹلی جب پیسہ سسٹم میں واپس آیا, وہ آپ کو منی ملٹی پلائر کا کانسیپٹ پتا ہے. دیٹ سیم سسٹم منی کین دین بی ری راؤٹیڈ ٹوورڈ ایکسپورٹ اورینٹڈ ڈیٹ, ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریل ایکٹیویٹی. تو یہ ڈی مانیٹائز کر کے اس کو ری ایلوکیٹ کرنا ٹوورڈز انڈسٹریل ایکٹیویٹی, دس از ویئر وی نیڈ ٹو گو. اینڈ ایونچولی جب ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز ہونا شروع ہوں گی, آٹومیٹکلی ایوری تھنگ اسٹارٹس فالنگ ان ٹو پلیس. سو اگین a lot that can be done, a lot that can be de-risked. ٹھیک ہے, اس کو ڈی رسک کرنے کی ضرورت ہے, اور باقی the technology exists. So people, that was Ammar Habib Khan for you aka Rogonomics. اور ہم نے بات کی آج تفصیل سے ڈی مونیٹائزیشن کے حوالے سے. نیچرلی اوپینینز آر ڈیوائڈیڈ, لیکن ہم نے آپ کو ایک پرسپیکٹیو یہاں پہ پریزنٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اب آپ اس پہ بلیو کرنا چاہیں نہ کرنا چاہیں یہ آپ کی مرضی ہے. لیکن جیسے کہ عمار نے کہا, سم تھنگ ریڈیکل ہیز ٹو ہیپن اباؤٹ پاکستان اکانومی میں, بیکاز یہ تو لگے بندے ہمارے طریقہ کار چل رہے ہیں, اس سے تو پاکستان کی اکانومی پہ کوئی فرق پڑنے والا ہے نہیں. سو از demonetization on the cards? We'll have to wait and see. ہمارا پروگرام کیسا لگا, ہمارا ڈسکشن کیسا لگا, do let us know. If you got any question as well, feel free to ask. اگلی بار ملتے ہیں. Till then, اللہ حافظ.